الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین اور محترم سامعین اور خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جس کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء اور معراج کا یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک اہم معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر عطا فرمایا، ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آسمانوں، اپنی نشانیوں اور اپنی قدرتوں کی سیر فرمائی، ایسی حالت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا تنگ ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر آگے بڑھنے والا، اسلام میں داخل ہو کر اس اسلام کو آگے بڑھانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ساتھ دینے والا ہی نہیں بلکہ جو ساتھ دے رہے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں کھڑے ہوئے تھے، اس اسلام کی تبلیغ میں آپ کا سپورٹ کر رہے تھے، وہ بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی ہجرت سے پہلے طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کوئی اس دعوت کو سپورٹ کرنے والا مل جائے، اسلام کے لیے کھڑے ہونے والا مل جائے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہو کر واپس آئے۔ پھر اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جب تک ابو طالب زندہ تھے قریش آپ کو تکلیف دینے پر جرأت نہیں کرتے تھے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی جرأت نہیں کرتا تھا. مگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت انتہائی تنگ ہو چکی تھی. تو ایسی حالت میں ہجرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. یہ وہ عظیم حادثہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اسراء کے شروع میں، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بیان فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ وہ ذات انتہائی پاک ہے، انتہائی معظم ہے، جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کو جو لے گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اسراء کا ذکر فرمایا. اسراء اسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جانا، وہاں جانا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر تک پہنچنا، اس کو معراج کہا جاتا ہے. اور اس معراج کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النجم میں بیان فرمایا ہے. یہ واقعہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. اور دیکھیے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، یہ معجزہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود ہے اور گھر کی چھت کھل رہی ہے اور جبریل علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو سکے، 7 آسمانوں کی زیارت کر سکے. اور اس رحلہ اور اس حادثے کی قوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو. تو جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے صاف کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اور دل کو صاف کیا گیا. پھر اس کے بعد ویسے ہی بند کر دیا گیا جیسے وہ تھا. یہ سب تیاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا. براق وہ جانور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھوڑے سے تھوڑا کم اور جو خچر سے تھوڑا جو ہے زیادہ. تو یہ جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق بدکنے لگا. جبریل علیہ السلام نے براق سے کہا کہ اے براق، کیا تم جانتے ہو کہ تم پر ابھی جو سوار ہونے کے لیے کون جا رہے ہیں؟ یہ ایسے ہیں جن سے پہلے ان سے زیادہ شرف اور منزلت والے تم پر آج تک کوئی سوار نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا. مسجد اقصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور یہ سب رات کے اندر ہو رہا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر براق کو ایک ستون کے ساتھ، ایک دیوار کے ساتھ، وہاں پر جو ہے ایک حلقے میں جہاں پر جو جانوروں کو باندھا جاتا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھا. اور یہ آج تک جو ہے موجود ہے، وہ جگہ آج تک موجود ہے جس کو حائط البراق کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کی روحوں کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا. سارے انبیاء کی روحوں کو مسجد اقصی میں جمع کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب کی امامت کروائی, 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 2 پیالے لائے گئے, ایک کے اندر دودھ تھا اور دوسرے کے اندر شراب تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فطرت کو اختیار کیا, آپ نے فطرت کو اختیار کیا. تو آپ نے جب فطرت کو اختیار کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور آپ کی امت کو بھی ہدایت کے راستے پر رکھے گا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے کر آسمانوں کی طرف جو چل دیے, آسمانوں کی طرف جو جانے لگے. جب پہلے آسمان کے پاس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے فرشتوں سے, جو آسمان کے فرشتے ہیں ان سے جو کھولنے کی درخواست کی, تو فرشتوں نے پوچھا کہ جو ہے کون ہے, تو جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں. اور فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے, جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرشتوں نے پوچھا کیا ان کو لانے کے لیے کہا گیا ہے, تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں. تو پھر دروازہ کھولا گیا, وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی. آدم علیہ السلام کو دیکھا, جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اپنے باپ کو جو سلام کرو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, کہ میرے بیٹے کا استقبال ہے اور جو ہے صالح نیک نبی کا جو استقبال ہے. تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں چند روحوں کو دیکھا. آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں طرف موجود روحوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں, اور جب اپنے بائیں طرف روحوں کو دیکھتے ہیں تو وہ جو رونے لگتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیوں آدم علیہ السلام یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف سیدھے ہاتھ طرف جو روحیں ہیں وہ جنتی روحیں ہیں, اور بائیں ہاتھ کی طرف جو روحیں ہیں وہ جہنم میں جانے والی روحیں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا. دوسرے آسمان میں ویسے ہی ہوا جیسے پہلے آسمان میں ہوا, اور وہاں پر دوسرے آسمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. انہوں نے بھی ویسے ہی کیا جیسے آدم علیہ السلام نے کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف پہنچے, اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی. ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. پھر اس کے بعد آگے بڑھے, پھر جو 5ویں آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی. پھر اس کے بعد 6ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. پھر اس کے بعد 7ویں آسمان پر پہنچے, اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, اور جو ہے ان سے ملاقات کی, اور ان کو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام البیت المعمور کی طرف جو ہے پیٹ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے داخل ہو رہے ہیں, اور پھر وہ عبادت کر کے باہر آتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پھر اس کے بعد قیامت تک ان کی باری نہیں آتی ہے. تو اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اوپر لے جایا گیا, اور اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, اور جبریل علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ یہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں پر زمین سے جو کچھ چیزیں جاتی ہیں, جو بھی مخلوقات ہیں, ہر ایک کی آخری انتہا وہ سدرۃ المنتہا ہے. اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے, اس کے آگے کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آگے لے جایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس قدر جو ہے اوپر پہنچا کہ میں نے وہاں پر تقدیروں کو جو قلم لکھتے ہیں,
جو قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہیں جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے، میں نے ان قلموں کی آواز کو سنا اور ان کو دیکھا. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازوں کو فرض کیا گیا. اور اسی طریقے سے وہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اکرامات اور انعامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو حاصل ہوئے، ان میں سے ایک انعام سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں. اور پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام بھی دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی امت میں سے کوئی بھی امتی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو اس کے لیے جنت ہے. اور پھر یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ کی امت کا جو بھی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے گا، صرف نیکی کے ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام بھی دیا گیا کہ اگر کسی امتی نے برائی کا ارادہ کیا، برائی کے تعلق سے اس نے اپنے دل میں سوچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی نیکی لکھتے ہیں. اور اگر وہ کوئی برائی اس کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کو صرف ایک برائی لکھتے ہیں، اس کو 10 گنا جو زیادہ نہیں لکھا جاتا. تو یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، 7ویں آسمان سے گزرے. پھر اس کے بعد نیچے 6ویں آسمان پر جب پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 50 نمازیں دی گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بنی اسرائیل کا اچھے طریقے سے تجربہ کیا ہے، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے. ان کی صرف 2 نمازیں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے اس کا حق نہیں ادا کیا. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تخفیف طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمی طلب کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں میں کمی فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا. جبریل علیہ السلام نے جو اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تخفیف طلب کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 کم کرتے کرتے پھر جو ہے 5 بج گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ آپ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تخفیف طلب کیجئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرماتا ہوں کہ میں جو جا کر یہ 5 کی بھی میں تخفیف طلب کروں نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور جو فضل فرمایا اور اکرام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ حقیقت میں 5 ہیں مگر یہ 50 کے برابر ہیں. 5 نمازیں ہیں مگر اپنے اجر کے اندر یہ 50 کے برابر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو لے کر واپس مدینے میں واپس جو مکے میں جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جانے سے پہلے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. تو یہ سارا واقعہ، یہ ساری تفصیل صرف ایک رات کے ایک حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرما دی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی تھی ایسی حالت میں جبکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری دنیا تنگ ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا، مدد کرنے والا اس دین کے راستے میں، اس دعوت کے راستے میں کوئی نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے کہا کہ میں ایک رات میں معراج کو بیت المقدس جا کر کے وہاں سے معراج کو جا کر کے آیا، تو قریش نے جو اس کا انکار کیا، قریش نے تکذیب کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا سفر مکے سے بیت المقدس تک 1 مہینے کا ہے، جانے کا 1 مہینہ اور آنے کا 1 مہینہ، اور تم ایک رات میں جو ہے بیت المقدس پہنچ گئے اور پھر وہاں سے تم نے 7 آسمان کا جو ہے سیر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تم جا کر آ گئے. تو انہوں نے تکذیب کی. یہاں تک کہ بہت سارے مسلمانوں نے بھی جن کا ایمان کمزور تھا انہوں نے بھی جو اس کی تکذیب کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق
قریش ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے سوچا کہ شاید صدیق بھی جو ہے اپنی بات سے جو واپس آ جائے, اپنی تصدیق سے جو مکر جائے. تو جب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے, ہم صبح شام ان کی تصدیق کرتے ہیں, آسمان کی جو بھی خبریں ان کے پاس آتی ہیں, اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں وہ بیت المقدس اور وہاں سے لے کر 7 آسمان کی سیر کر کے واپس آ گئے ہیں, تو اس میں کوئی جو ہے غلطی نہیں ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے, بلکہ میں اس کی مکمل تصدیق کرتا ہوں. تو اسی بنیاد پر ان کو صدیق کا جو ہے لقب دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جو نازل فرمائی, فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للمتكبرين. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں ایک معجزہ ہے. تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں, تو ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ جو ہے کرنے والا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو ہے آپ کے سامنے اگر زمین تنگ ہو گئی ہے تو آپ ہمارے آسمانوں کی سیر کیجئے. یہ آسمانوں کی فسحت, یہ آسمانوں کی وسعت, اس لیے کبھی جو آپ پر تنگ نہیں ہو سکتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہ بتایا کہ آپ سارے انبیاء سے افضل ہیں. اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کی امامت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سارے انبیاء سے زیادہ افضل ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. اور پھر اس واقعے کے اندر یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف بلایا, تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 7 آسمان کے اوپر عرش کے اوپر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 7 آسمان کے اوپر عرش پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے. ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی ہر ایک کے دل میں ہے. یہ بات انتہائی غلط ہے اور یہ کفری عقیدہ ہے. اگر معراج کے اندر ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, تو پھر معراج کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر لے جانے کی ضرورت نہیں تھی, اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 7 آسمان کے اوپر عرش پر موجود ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ہم کو چاہیے کہ ہم اس معجزے کے جو اسباق ہیں ان پر جو غور کریں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اکرامات اور انعامات فرمائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو عطا فرمایا ہے, ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر جو غور کریں, اور جو اس منت کو صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو جو ہے ادا کرنے میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنے میں ہم استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, محترم سامعین کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معجزے میں, اسراء اور معراج کے واقعے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم اور آپ کے روح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج جو ہے کرایا گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے. مگر یہ معجزہ کب پیش آیا, کس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزہ پیش آیا, اس کے سلسلے میں علماء کرام نے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں. یہاں تک کہ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تحدید کے اندر 15 اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں.
ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ رمضان کے اندر پیش آیا، ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ ربیع الاول میں پیش آیا، ان میں سے بعض نے کہا کہ ذو القعدہ میں پیش آیا، اور ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ رجب کے اندر پیش آیا. مگر ان تمام اقوال میں بعض لوگوں نے رجب کی روایت کو انتہائی ضعیف قرار دیا ہے. تو اس حالت میں ہم کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے اندر تدبر اور غور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکرام اور انعام کو پہچانیں. تو بعض مسلمان جو 27ویں رجب کو جشن مناتے ہیں اور اس رات جاگتے ہیں، مسجدوں کے اندر عبادتیں کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر خصوصی نمازیں پڑھتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں اور مختلف قسم کی عبادتیں اس مہینے کے اندر کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اپنی جگہ ضرور ہے. اگر اس دن جشن منانا ہوتا، اس دن روزہ رکھنا ہوتا، اس دن مسجدوں کو سجانا ہوتا، اس دن نئے نئے کپڑے پہننے ہوتے، اس دن اچھے اچھے کھانے بنانے ہوتے، تو سب سے پہلے جن کے ساتھ یہ معجزہ پیش آیا ہے انہوں نے کیا ہوتا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معجزے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال جو زندہ رہے، 11 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے. کیا کبھی آپ نے 27ویں رجب کو روزہ رکھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس دن جو ہے جشن منایا، اس کی راتوں کو عبادت کے ساتھ خاص کیا، یا رجب کے مہینے کو کسی عبادت کے ساتھ خاص کیا؟ ہرگز نہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد سلف کے سارے زمانے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی نے بھی 27 رجب کو وہ اہمیت نہیں دی، وہ مقام نہیں دیا اس دن کو عبادت کے لیے، یا اسی طریقے سے اس دن عید کا اس دن کو عید کا دن انہوں نے نہیں بنایا. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ دین کے اندر بدعتوں سے بچیں. ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکے، جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کرنے کا حکم دیا، نہ ہی آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والوں نے کیا، ایسے کام کو ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہمارے اعمال ان سے ضائع ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال ان سے برباد ہوتے ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ ہم 27 رجب کو کسی عبادت کے ساتھ خاص نہ کریں، بلکہ یہ پورا مہینہ بھی کوئی عبادت کے لیے خاص نہیں ہے. نہ ہی نماز، نہ ہی روزہ، نہ ہی عمرہ، نہ ہی اور کوئی عبادت اس مہینے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ساری عبادتیں ویسی ہیں جیسے جو دوسرے مہینوں کے اندر کی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح فقہ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمين. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.